تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کا دل میں دیپک جلا دیے ہیں، اور عاشق رسالہ سرکار اعلیٰ حضرت محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اے عاشق رسالہ سرکار اعلیٰ حضرت، تم نے وہابیوں کے چکے چھڑا دیے ہیں، تم نے وہابیوں کے چکے چھڑا دیے ہیں، اور خوشبوئے مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، خوشبوئے مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، ذکر شہ مدینہ دل میں بسا دیے ہیں، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے ہیں، اسی لیے تو ہم سنی کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ نے کہا تھا حضور آپ کو شان اعلیٰ حضرت بیان کرنی ہے، مقام اعلیٰ حضرت بیان کرنا ہے، عظمت اعلیٰ حضرت پر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر 10 لوگ رہیں گے جب بھی ہم یہ کہیں گے، 100 لوگ رہیں گے جب بھی ہم یہ کہیں گے، ہزاروں کا مجمع ہوگا جب بھی ہم یہ کہیں گے، لاکھوں کی بھیڑ ہوگی جب بھی گدائے اعلیٰ حضرت یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، مانا عرب نے تجھ کو لگانا، گایا عجم نے تیرا کرانا، ارے مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ بس سن بھائیو، ارے سن بھائیو، ہاں یا نہ کچھ کہاؤ، اگر سبحان اللہ نہ کہہ پاؤ تو ہائے اللہ کہاؤ، بازو میں قبرستان بھی شاید ہے، بولیں محبت سے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بآواز بلند کہہ دیں یا حبیب اللہ۔ جب سے ماہ میلاد کا چاند نمودار ہوا ہے، کہیں میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے، کہیں عید میلاد النبی کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں جشن عید میلاد النبی کا پروگرام ہو رہا ہے، کہیں جلسہ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، کہیں جلوس عید میلاد النبی نکالا جا رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی شب آئی اور چلی گئی، نبی کا میلاد ہوتا رہا، دوسری شب آئی اور چلی گئی، نبی کا میلاد ہوتا رہا، پانچویں شب آئی اور چلی گئی، نبی کا میلاد ہوتا رہا، 12ویں شب آئی اور چلی گئی، نبی کا میلاد ہوتا رہا، یہاں تک کہ 15ویں شب آئی اور چلی گئی، نبی کا میلاد ہوتا رہا۔ اسی پر علامہ ضیاء المصطفیٰ اور ان کے ساتھیوں نے تھوڑی سی ہمت باندھی تو روزہ دسویں جشن عید میلاد النبی کا یہ عظیم الشان پروگرام رکھ دیا، اور جب سے یہ ہادی ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر سے جھانک اور تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ سنی کب بند کرے گا، میلاد مصطفیٰ کب بند کرے گا۔ 10 دن ہو گئے ابھی بند نہیں ہوا ہے، 15 دن ہو گئے ابھی بند نہیں ہوا ہے، لیکن ان وہابیوں سے کہہ دو، ان نجدیوں سے کہہ دو، ان اہل حدیثوں سے کہہ دو، ان غیر مقلدوں سے کہہ دو، ان صلح کلیوں سے کہہ دو، ارے میلاد کا مہینہ ختم ہو جائے گا لیکن میلاد ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بریلوی ہیں، ہنسے تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فالق نجل کے گرائے گرا کے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کو نعرہ لگاتے جائیں گے۔ لاگت ہے کل شاعر لوگوں کے شاعری پہ ہاں بہت نعرہ لگائے ہاں، زیادہ نعرہ لگائے تھکا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ رسالت۔ کوئی محبت سے یار بالکل مگن ہو جاؤ، چونکہ دیکھیے اصلاح معاشرہ پر گفتگو ہو،
آپ جیسے تیسے سن لیں کوئی ٹینشن نہیں، لیکن جب آقاؤں کا تذکرہ ہو، جب مخدوموں کا تذکرہ ہو، جب بزرگوں کا تذکرہ ہو، جب شان اعلیٰ حضرت بیان کی جائے، شان مظہر اعلیٰ حضرت بیان کی جائے، شان مشاہد ملت بیان کی جائے، جب آقاؤں کا تذکرہ کیا جائے تو غلاموں کو اچھلنا چاہیے، غلاموں کو مگن ہو جانا چاہیے، عشق و محبت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ دنیا جان لے یہ سنی کہہ رہے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری ایک میرا کہا لاگ حضرت ہاتھ نہ پریشر میں یہاں ہمیشہ رہا تھا، چونکہ 12 دن میں نے یہی تقریر کیا نا آپ کے رفیع نگر میں، ہاں تو ایک دن مل گیا وہ بچ کو دو پیر کا جانور، سمجھ گئے نا، سمجھ گئے؟ دیکھو ہمیں نامولی ہم کو ٹینشن نہ، ہم لے سکتے ہیں الحمدللہ، ہاں اور لیتے ہی ہیں، چونکہ ہم اس اعلیٰ حضرت اور مظہر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں جن کا یہ ترانہ یہ ابواب جو ہے فضا اور ہوا میں آج بھی جو ہے سنائی دے رہا ہے۔ مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت اور چیخ پڑے چوٹی کو ہمیں فار دیے ہر ایک کے جبڑے خنجرے ہم کیا خوب چلایا، ہم یہ سنت بچے لوگ ہاں سنیا پہلے آئے کہ حضرت اتنا ٹینشن میں کہاں رہا تھا، ہم کہیں بولے گا کہ بس صرف جو ہے بکواسی کرے گا، قائلہ حضرت ہم کہا ہی چاہے تھے کہ 4 دن کی زندگی ہے تو بس پیار محبت سے ہنسی خوشی سے جو ہے گزار لینی چاہیے، کیونکہ ہر انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا۔ اچھا بہت سے سنی بھی جو ہے یہی جو ہے پگھل جاتے اور کہتے ہیں بات تو صحیح ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے۔ جب اس نے کہا خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے، ہم نے کہا نادان اپنے زبان پر کنٹرول کر، ارے تو خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا، تیرا مقدر ہی ایسا ہے، تیری قسمت ہی ایسی ہے، لیکن ہم سنیوں نے اتنا اعلیٰ مقدر پایا ہے، ارے ہم آئے ہیں خالی ہاتھ آئے ہیں، لیکن خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بلکہ جب جائیں گے تو غوث اعظم کا دامن ہاتھوں میں ہوگا، غریب نواز کا دامن ہاتھوں میں ہوگا، مخدوم سینا کا دامن ہاتھوں میں ہوگا، سید سالار کے دامن ہاتھوں میں ہوگا، اعلیٰ حضرت کے دامن ہاتھوں میں ہوگا، مفتی اعظم کا دامن ہاتھوں میں ہوگا، مظہر اعلیٰ حضرت شیر سندر آل مظہر اعلیٰ حضرت شیر نفا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں۔ واپس سے بولے اور بابا جو بلند کہہ دے، ہم خالی ہاتھ کہاں جائیں گے، ہم تو جائیں گے تو اپنے آقاؤں کا دامن اپنے ہاتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ تو جب آقاؤں کا تذکرہ ہو تو مچلنا چاہیے، دیوانگی کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے آقاؤں سے محبت جو ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جب نبی کا نام آئے تو آپ جو ہے ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، بلکہ آپ مچل جائیں اور نبی کے نام کا نعرہ لگائیں اور دنیا کو یہ پیغام دے دے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا، اور محبت سے کہہ دیں اپنا بیڑا، اور دروازے بلند کہہ دیں اپنا بیڑا، اپنا بیڑا پار ہے۔ تو آپ شان اعلیٰ حضرت سنیں گے آپ تو اعلیٰ حضرت کا کلام تزمین کے ساتھ آپ تحت لفظ میں سماعت کر لیں۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہے، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہے، ان کی چمک نے مہر و ماہ جگمگا دیے ہے، اور ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہے، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہے، اور ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد
ہنستے طلب سے بالا آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا دامن کو اپنے بھر کے کہتا ہوا یہ لوٹا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اور محشر میں جب کی آیا عصیاں شعار بندہ تھا مشترک کی دیکھو انجام کیا ہو میرا امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ماشاءاللہ علماء اہل سنت کی جلوہ گری ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا چند منٹ اور بول دوں کہ ختم کر دوں؟ ارے بولو یار، ہاں کیونکہ داماد کے سامنے ہر ایک کی چھٹی ہو جاتی ہے اور جیسا کہ مجھے معلوم ہے حج اللہ آج اس جلسے کے خطیب ہی نہیں بلکہ وہ مستقل طور پر اس علاقے کے داماد ہیں۔ ہاں بہرحال آپ تھوڑا سا جی لگائیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہم دنیا دار کو راضی کرنے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے الفت کا دیا ان کے جلا رکھا ہے اور وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مدینے میں ہے، نبی ہم سے دور ہے۔ ہم عاشقوں کا عقیدہ تو یہ ہے کون کہتا ہے دور رہتے ہیں۔ ویسے آپ نے اتنی اچھی آواز کو سماعت کر لی ہے کہ اب سننے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوگا اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ اندلیب چمنستانی رسالت حضرت زبیر فیضی صاحب قبلہ بہترین اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں جو یہاں تشریف رکھتے ہیں لیکن جو ہے تھوڑی سی بھدی آواز میں بھی ایک شعر سنیں گے آپ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دو لوگ تو یہی پر سبحان اللہ کہاں تو ہیں کہ آدمی جو اٹھ کے چاہتے جیسے بڑھیا نہیں کہ دعائیں مغفرت کرو تو کوئی کے بھلا ہو گیا۔ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ ارے کیا ہوا دوری جو مدینہ ہے کیا ہوا دوری جو مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور حضرات ایک شعر اور سنیے جو مجھے اس کلام کا بڑا ہی پسندیدہ شعر ہے وہ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں اگر سننا ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جس کو دل کے رضا دل کے رضا سمجھتے ہو دل کے رضا کا مطلب ہے رضا کا قلم اور رضا کے قلم کی شان یہ ہے کہ قلم رضا کی مار بھی لاٹھی سے کم نہیں مشہور نجدیوں میں بریلی کا لوگ کہتے ہیں جس کو دل کے رضا ماری اس کا بڑا کرارا ہے لوگ کہتے ہیں جس کو دل کے رضا ماری اس کا بڑا کرارا ہے۔ ارے اٹھ کے پانی وہ پی نہیں سکتا اٹھ کے پانی وہ پی نہیں سکتا اعلیٰ حضرت نے جس کو مارا ہے اعلیٰ حضرت نے جس کو مارا ہے اعلیٰ حضرت نے جس کو مارا ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے
کہ میرے نبی میری ہر بات کو سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو عاشق مصطفیٰ نے کہا تھا احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت صرف علوم کے جاننے والے ہی نہیں بلکہ ہر فن کے میرے اعلیٰ حضرت امام ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر فن کی امامت عطا فرمائی، چاہے وہ فن شاعری ہو، چاہے وہ فن کلام ہو، چاہے وہ فن منطق ہو، چاہے وہ فن فلسفہ ہو، چاہے وہ فن نحو ہو، چاہے وہ فن صرف ہو، تقریباً 100 سے زائد علوم و فنون پر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو دسترس عطا فرمایا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مہارت تامہ عطا فرمائی، جس کے اندر آپ کو پیشوائی حاصل ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ آپ فن شاعری ہی کو دیکھ لیجئے، لوگوں نے کہا تھا کہ شعر کہنا شعر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ دنیا کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک قلمکار پیدا ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک رائٹر پیدا ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک مضمون نگار پیدا ہوئے، لیکن کسی نے قلم اٹھایا تو شیری اور فرحات کی تاریخ لکھی، کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا اور مجنون کی داستان لکھی، کسی نے قلم اٹھایا تو عشق مزاجی کی تعریف لکھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی ہے، اگر کی ہے تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے، اگر کی ہے تو شفیع روز و شمار کی تعریف کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کی نگاہ نبوت کے حوالے سے کہتے ہیں ہاں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کے دستے کریمانہ کے حوالے سے لکھا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا اور جو باہر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو کبھی نبی کی زبان فیض ترجمان کے حوالے سے لکھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کے طلبہ ناز کے حوالے سے لکھا، جس کے طلبوں کا بھون ہے آب حیات، ہے وہ جانی مسیحا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی رہ گزر کے حوالے سے لکھا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی نورانیت کے حوالے سے لکھا، ان کی ان چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی آمد پر بہار کے حوالے سے لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، آگے طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا کبھی نبی کی شان شفاعت کو یوں بیان کیا، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا تیری رہائی ہے، راہیز و قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں کبھی نبی کی شان عطا کو یوں بیان کرتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو نبی کے مالک جنت ہونے کو یوں بیان کرتے ہیں، تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں نبی نبی کی ملکیت کو یوں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، رہن میں زباں تمہارے لیے، قدم میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہوتے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے
कभी नबी की मक्की जिंदगी को लिखा है, कभी मदनी जिंदगी को लिखा है, कभी नबी के सफर को लिखा है, कभी नबी के हजर को लिखा है, कभी नबी की अजमत को लिखा है, कभी नबी की शौकत को लिखा है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, दुनिया वाला मेरा नबी वो है जिसका हाथ देखोगे लाजवाब पाओगे, जिसकी नैनों देखो लाजवाब पाओगे, जिसकी भाव को देखोगे लाजवाब पाओगे, जिसके चेहरे को देखोगे लाजवाब पाओगे, जिसके ज़बदहन को देखोगे लाजवाब पाओगे। मेरा नबी वो है जिसका दंदान देखोगे तो लाजवाब पाओगे, खानदान देखोगे तो लाजवाब पाओगे। ऐसा है, आप इन उलमा को देख करके बहरहाल इस वक्त इनकी इब्तिदा न कीजिए। ये सुभान अल्लाह ना कहा था तो हम काहे कहें। अरे ये उलमा बैठे ये दुआ दे दे तो जिसे बोलना नहीं आता है वो भी खतीब हिंदुस्तान हो जाता है ना। तो इनकी दुआएं चाहिए, आप बोलें, थोड़ा सा बेदारी का मुजाहरा करें, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अपनी नेकियों की जंबीर को बावजन करने के लिए बोल दे या रसूल अल्लाह, और बाबा से बुलंद कह दे या हबीब अल्लाह, और बाबा से बुलंद कह दे या रसूल अल्लाह। आला हजरत का एक ही शेवा है, आला हजरत का एक ही पेशा है, आला हजरत का एक ही तेवर है, आला हजरत का एक ही मिजाज है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। किसी से कुछ लेना नहीं, उनको किसी से कुछ देना नहीं, वो तो देखते भी नहीं कौन आता है कौन जाता है, कौन बोलता है कौन खामोश जाता है। बल्कि आला हजरत से जब कहा गया था सरकार आप वाली नान पारा की शान में चंद अशआर कह दीजिए, तो मेरे आला हजरत ने कलम उठाया और कमांगे दोहल कह दिया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मदहिले दुअल रजा पड़े इस बला में मेरी भला, मैं बना हूं अपने तरीन का, मेरा दीन मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, कलामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, आशिकाने आला हजरत। और हजरत आज तो हालांकि मैं शोरा की बात नहीं करता, ये बड़े बुलंद रुतबे वाले लोग हैं जिनको मेरे आका की नात पढ़ने का शरफ मिल जाए, यकीनन वो खुश नसीब होता है। क्योंकि नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है। हज़रत हसन कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरक़त तो ऐनी व अजअल मिन कलम तलिदुन निसाउ खुलिक़ा मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। जिसकी तर्जमानी आला हजरत कहते हैं लम याते नज़ीर का फी नज़री मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे सर से है तुझको शहे दूसरा जाना। और ऐ पैगंबरी गोंदी के खुशबीरा मुसलमानों, अगर अरबी का शेर समझ में न आया हो, हसन का शेर समझ में न आया हो, तो फिर आला हजरत का ये शेर पढ़ लो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा छोटा लोगों की लागत हुई, ये हजरत क्या लागत है, बहुत जमाने के बाद पाइप गिरा है ना। हालांकि मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं, तहदीस नेमत के तौर पर मैं बता दूं, ये हमारे उलमा जानते हैं जुबैर फैली साहब और कारी अब्दुल हन्नान साहब की बिला, जो अपने आप में बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, बेहतरीन शायरी करते हैं, बल्कि सफ़े शोरा में ये उस्ताद शोरा कहलाते हैं। जानते हैं कि पहली शब यानी शब मिलाद से लेकर आज तक 2 तकरीरें तो हो गई हैं, लेकिन एक तकरीर पर कभी है ना। और ये बिलाल भाई बैठे हैं, इनसे आप पूछ ले गोंडी में तकरीर करके फिर मैं आजाद नगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के 12 दिनों में 2 दिन हाजिर हुआ हूँ और इनके माइक ही में मैंने 1.5 घंटा तकरीर करी है। तो पहला
بیان اور رات کا جو یہ رات جو گزری ہے الحمدللہ، کل میرا جانا احمد آباد کی سرزمین پر ہوا، وہاں میں شام میں پہنچا، رات میں بیان ہوا کہ 3 بجے رات تک درس ہے، چونکہ دراصل وہ سیلاب سے جو ہے بلرام پور والے جو ہے بہت زیادہ دو چار ہوئے تھے نا، کٹکھٹان ہے کہ آج تو ہم میلاد کر کے نبی کی بارگاہ میں کہیں گے میرے آقا آپ ہی تو کرم فرمانے والے ہیں، آپ ہی تو غریبوں کو نبھانے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سہارا ہوتا ہے، کسی کا منتری سہارا ہوتا ہے، کسی کا پردھان منتری سہارا ہوتا ہے، کسی کا مکھ منتری سہارا ہوتا ہے، کسی کا نیتا سہارا ہوتا ہے، کسی کا پروفیسر سہارا ہوتا ہے، کسی کا انجینئر سہارا ہوتا ہے، کسی کا مالدار سہارا ہوتا ہے، کسی کا رئیس صحیح سہارا ہوتا ہے، کسی کا کبیر سہارا ہوتا ہے، لیکن آج سنیو ہمارا سہارا نہ کوئی نیتا ہے، ہمارا سہارا نہ کوئی منتری ہے، ہمارا سہارا نہ کوئی مکھ منتری ہے، ہمارا سہارا نہ پردھان منتری ہے، ہمارا سہارا نہ پروفیسر ہے، ہمارا سہارا نہ انجینئر ہے۔ اب پیغمبری کے لوگ کریم الدین کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے حضرت بتا تو دیجیے آخر ہمارا سہارا کون ہے، ہمارا سہارا کون ہے؟ تو ہم کہیں گے ہمارا سہارا وہی ہے جو بریلی کے اعلیٰ حضرت کا سہارا ہے، ہمارا سہارا وہی ہے جو سید سالار کا سہارا ہے، ہمارا سہارا وہی ہے جو مظہر اعلیٰ حضرت کا سہارا ہے، مشاہد ملت کا سہارا ہے، غریب نواز کا سہارا ہے، بغداد کے غوث اعظم کا سہارا ہے، صدیق اکبر کا سہارا ہے، فاروق اعظم کا سہارا ہے، عثمان غنی کا سہارا ہے، مولا علی کا سہارا ہے۔ دنیا نے پوچھا ان کا سہارا کون ہے؟ تمہارا حضرت بول پڑے غمزدوں کو رضا نتیجے کے ہے بے بسوں کا سہارا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات میں 3 بجے تک جلسہ چلا، اس کے بعد میں صبح 6:40 کی فلائٹ تھی، ممبئی آیا، علامہ ضیاء المصطفیٰ کا حکم ہوا 3 بجے آپ کو جانا ہے۔ الحمدللہ یہ بندے گنہگار تقریباً 3 کے کچھ آگے پیچھے یہاں شیواجی نگر جو ہے سگنل پر پہنچ گئے۔ میں نے علامہ کو فون کیا تو کہا 30-35 منٹ 40 منٹ کوئی تاخیر کر کے آپ تشریف لائے۔ بہرحال میں وقت پر حاضر ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کا جلسہ، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور جماعت اہل سنت کے علماء کرام کی آمد سے جو ہے وہ مستفید و مستنیر ہو رہا ہے، اور آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ ان کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ علماء کی کثرت بہرحال اب جو ہے اشارہ اس بات کی طرف دے رہی ہے کہ اب جو ہے اپنی تقریر کو، اپنی گفتگو کو سمیٹا جائے۔ بہرحال چند منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے اور اپنی جگہ میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آواز سے بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ شان اعلیٰ حضرت آپ سننے بیٹھے ہیں، بس ایک جھلک دکھلانے کے بعد میں اپنی گفتگو کو اینڈ کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کو اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں صرف فن شاعری ہی میں دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا، ایسی خوبی عطا فرمائی۔ میں بات یہ کرنے چلا تھا، لوگ آج منہ دیکھ کر کے شاعری شروع کر دیتے ہیں، جیسا ماحول دیکھا بس ویسا ہی بھیس بنا کر کے اور شاعری ان کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب شاعری کرتے ہیں آپ حقیقت کی روشنی میں کرتے ہیں، یہی اعلیٰ حضرت سرکار ہے۔ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، تصور میں پیارے نبی کی جالی ہے، اور عرض کرتے ہیں میرے آقا احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے، احمد رضا آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہتا ہے، احمد رضا آپ کی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن اے آمینہ کے لال، اے مکی سردار، اے دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد رضا لکھے تو کیا لکھے؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ تو طٰہٰ و یاسین ہیں، آپ تو سراج الاولین والآخرین ہیں، آپ تو مراد المشتاقین ہیں، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو رسولوں کے رسول ہیں، آپ تو بے بسوں کے کس ہیں، آپ تو بے بسوں کے بس ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں، یتیموں پر کرم کی نظر فرمانے والے آقا ہیں، خلق کے حاکم ہو تم، عزت کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم بے کروڑے کرو، اور تم کہو بے بس ہوں میں، کیوں کہو بے بس ہوں میں، جو ملا تم سے ملا تم بے کروڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کرم کی نظر ہو جائے، کچھ اشعار ہو جائیں، یا رسول اللہ احمد رضا کہے تو کیا کہے، قرآن اگر آپ کے چہرے کو بیان کرتا ہے، والضحیٰ کہتا ہے، آپ کی زلفوں کو بیان کرتا ہے، واللیل اذا سجا کہتا ہے، آپ کے دستے کریمانہ کو بیان کرتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہتا ہے، آپ کے قدمہائے ناز کو بیان کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہتا ہے، آپ کے سینہ پاک کی بات کرتا ہے، الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، آپ کے ذکر کی بات کرتا ہے، ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، آپ کے میلاد کی بات کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور کہتا ہے، آپ کے معراج کی بات کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے علماء اہل سنت کہتے ہیں، ارے تم نے قرآن کو جانا کیا ہے، قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ قرآن اگر ایک طرف اس کو ہدایت کی کتاب ہے تو ایک طرف میرے مصطفیٰ کی نعت ہی نعت ہے۔ اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ نے کہا تھا، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کتنا انوکھا ڈھنگ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ منہ مسور کا ادار ہے۔ بلکہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ دنیا میں دو ہی چیزیں مظلوم، انسانوں میں شہید کربلا امام علی مقام مظلوم، چونکہ آپ بے وطن اور آپ حالت سفر میں یعنی اپنے وطن سے دور ظالموں کے نرگے میں آئے اور آپ کو ستایا گیا تو امام حسین مظلوم، اور کتابوں میں قرآن شریف مظلوم، کتابوں میں قرآن شریف۔ لوگوں نے کہا تھا ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین مظلوم کربلا ہیں، آپ کے بچوں کو ستایا گیا، آپ کے گھر کی خواتین کو تکلیف پہنچائی گئی، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، علی اکبر شہید کیے گئے، علی اصغر شہید کیے گئے، قاسم کی جوانی لوٹی گئی، عباس کے بازو کاٹے گئے، حسین کربلا کو میدان کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید کیا گیا۔ آقا حسین کا مظلوم ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، قرآن پاک ہے، آخر یہ کیسے مظلوم ہے؟ تو مولانا نے کہا جب اشرف علی جیسے لوگ ترجمہ کریں تو مظلوم ہی ہے نا۔ اشرف علی جیسے یہ بڑا ہو کے ماما کے مورے موتے اب بہرحال اتنا پوسٹ مارٹم کا ٹائم نہیں، کبھی آپ موقع دیجئے گا تو ہم ان کا پوسٹ مارٹم کیا بلکہ ان کو ہم سیدھا قبر ہی پہنچا دیں گے، قبرستان ہی کا راستہ بتائیں گے۔ بہرحال تو کہا جب اشرف علی جیسے لوگ قرآن کا ترجمہ کرنے لگے تو یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ بہرحال اللہ اکبر کبیرہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن یہ پڑھنے چلے ہیں، یہ قرآن کی بات کرتے ہیں، ارے جنہوں نے بریلی کا سرما لگا کر کے قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے تو انہوں نے ببانگے دوہل کہہ دیا اللہ نے قرآن کی دو شکلیں رکھی ہے، قرآن کی دو صورتیں رکھی ہیں، اللہ نے قرآن کے دو نسخے رکھے ہیں، ایک جو 30 پارہ رحل پر سج جائے اسی کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک جو آمینہ کی گود پہ بیٹھ جائے اسی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ نے تلاوت کے لیے دیا ہے، ایک تو زیارت کے لیے دیا ہے۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو نبی پر سے محبت کرو، اور نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ تو قرآن نبی کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے۔ کان پھرا علاج ہے، کان پھرا علاج بند گئی بھی بند کرنا ہے تو کر دے، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ موٹر سائیکل پیچھے کھڑی ہے چلا جاؤ اپنے گھر اور کیا ہوا، واپس سے بولے سبحان اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن متا ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن متا ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن متا ہے حضور۔ تجھ سے بغنا دل ہے، تجھ سے بغنا دل ہے، تجھ سے بغنا دل ہے، مجھے حق رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے
کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن تو آپ کے ہر ادا کو بیان کرتا ہے، آپ کے ہر عزو کو بیان کرتا ہے، میرے آقا آپ کی ذات کریمانہ وہ ہے جس کے اندر آدم کی آدمیت بھی ہے، شیش کی معرفت بھی ہے، روح کی شجاعت بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، اسماعیل کا انقیاد بھی ہے، حضرت ایوب کا صبر بھی ہے، حضرت یحییٰ کی گریہ بازاری بھی ہے، حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے، حضرت لقمان کی حکمت بھی ہے، حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے۔ جبھی تو کہنے والے نے کہا تھا حسن یوسف کا میں عیسیٰ یکے پیزاداری آتے خلبہ ہمادارن تو تنہا داری اور اے قومی والو اگر فارسی کا یہ شعر سمجھ نہ آئے تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر جاؤ، اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھ لو، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہر وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی، اور قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اور محبت سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت شاعری کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری، ارے اپنا شعر تو اپنا شعر، کسی کے شعر میں اعلیٰ حضرت قلم رکھ دیں تو وہ شعر بھی عرش معلیٰ کی بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ مجھے وہ تاریخ، بس یہی تاریخ پیش کر کے بات ختم ہے نا، چونکہ وہ لمبی چوڑی گفتگو پھر کبھی۔ اعلیٰ حضرت ہیں مدینہ شریف میں حاضر ہیں، اب ایک ثنا خان رسول، ایک قلم کار، نعت لکھنے والے، وہ بھی مدینہ شریف پہنچے۔ تو آج کے دور میں چونکہ سرکار کے روضے کے باہر کوئی درخت وغیرہ نہیں، لیکن پرانی تصویر آپ دیکھیں یا پرانے لوگوں سے آپ پوچھیں تو بتائیں گے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر کھجور کے 2 درخت تھے، تو وہ قلم کار شاعر انہوں نے دیکھا کہ وہ درختوں کا خوبصورت منظر اور پیارے نبی کا سنہرا روضہ، کہتے محبت سے ایک طرف روضے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کر یہ شان کریموں کے در کی ہے، ایسا فعل من شہدی جاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر، پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر۔ تو شاعر نے دیکھا وہ درختوں کا خوبصورت منظر اور نبی کے روزے کا وہ پرکیف منظر، تو چونکہ شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے منظر سہانا ہو تو شاعری کا نشہ سوار ہوتا ہے، شاعری انگڑائیاں لینے لگتی ہے، پھر قلم اور کاغذ وہ لے کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ یہاں بھی شعراء کرام ہیں، ان سے بھی آپ پوچھو، جب کوئی یہ سہانا منظر دیکھتے ہیں، خوبصورت ماحول دیکھتے ہیں، ان کا قلم ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور آج کل تو موبائل کا زمانہ چل گیا ہے، واٹس ایپ پر ہی چالو پڑ جاتے ہیں، فیس بک پر چالو پڑ جاتے ہیں، ٹویٹر پر چالو پڑ جاتے ہیں، یعنی موبائل ہے جس نے بہت ساری چیزوں سے دور کر دیا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت سرکار ہے مدینہ شریف میں ہے، اور وہ جو ہے شاعر، انہوں نے جب منظر دیکھا ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے قلم لیا اور کاغذ لیا اور ایک شعر لکھا تھا، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ انہوں نے یہ شعر کہا، لوگوں نے سنا تو بہت پسند کیا، کیونکہ عوام الناس کا مزاج ہی ہوتا ہے، بولنے والا بولتا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہماری قوم اتنی بھولی بھالی ہے، ایسے شعر پر بھی کہتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یاد رکھیے گا، کہیں سبحان اللہ کہنے کی جگہ ہوتی ہے تو کہیں ہائے اللہ بھی کہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ بہرحال لوگوں نے سنا تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، یاد و تحسین سے نوازتے ہیں، ہر کوئی ان کے کمال کو بیان کرتا ہے، ان کی شاعری کی جو ہے سراہنا کرتا ہے۔ شدہ یہ شعر اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی سماعت سے ٹکرا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حالانکہ آپ ہر کسی کا کلام سنتے نہیں تھے، بلکہ آپ کی ہسٹری بتاتی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی تاریخ بتاتی ہے۔ آپ 2 ہی شاعروں کا شعر سنا کرتے تھے، یا تو اپنے منجلے بھائی استاد زمن یعنی حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی، جن کا یہ شعر شہرۂ آفاق ہے کہ یوں جو ہے
بے عدد گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو استاد زمن کا کلام اعلیٰ حضرت بڑی دلچسپی سے ساتھ سنا کرتے تھے، اور یا تو پھر مجاہد آزادی حضرت علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی، جن کا کلام بڑا ہی مشہور ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ دو شاعر ہیں جن کا شعر اعلیٰ حضرت سنا کرتے تھے، لیکن یہ شعر بھی سنا دیا گیا تو اعلیٰ حضرت سے سن تو لیا، لیکن کہا لکھنے والا کون ہے، شاعر کون ہے، اس کو بلایا جائے۔ لوگوں نے جا کر کے کہا شاعر جی آپ کو اعلیٰ حضرت بلاتے ہیں، آپ کو شہنشاہ ملک سخن بلاتے ہیں، شہر یار فکر و محبت سے بولے آپ، بس ختم کر رہا ہوں، بول دے محبت سے سبحان اللہ۔ شہنشاہ ملک سخن بلاتے ہیں، شہر یار فکر و فن بلاتے ہیں، محبوب و محب پنجتن بلاتے ہیں، آپ روئے اہل سنت بلاتے ہیں، پیشوائے اہل سنت بلاتے ہیں، یعنی مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی بلاتے ہیں۔ شاید نے سنا تو دل کی گلیاں کھل اٹھتی ہے، آج تو میری مقدر جاگ جائے گی، آج نصیبہ بیدار ہو جائے گا، آج چہا ٹانگے عالم میں میری شاعری کا سکہ مان لیا جائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بلایا ہے، امام اہل سنت نے بلایا ہے، جن کے لکھنے کا حال یہ ہے کہ اگلے نے بھی لکھا ہے بہت دل کے دل پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، اسی لیے تو رضوی بھی کہتے ہیں، حشمتی بھی کہتے ہیں، مشاہدی بھی کہتے ہیں، تمام جنتی کہتے ہیں، وہ بھی رضا کی بھی ہے، ایمانہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ ارادہ رضا کا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، وادی رضا کی۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے، وہ شاعر بہت خوش ہوتے ہیں، آج تو بڑا انعام مل جائے گا، آج میری شاعری پر مہر ثبت ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہنچتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا اور کہا میاں شاعری بہت کرتے ہیں آپ، کہا حضور بس کچھ کر لیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ نے کون سا شعر کہا ہے؟ کہنے لگے حضور یہی کہا ہے کب ہے درخت گنبد شہر والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شعر و شاعری کی آسان چیز نہیں ہے میاں، آپ نے پہلا شعر صحیح کہا ہے، لیکن دوسرے مصرے کے اندر آپ نے نبی کے روزے کو خیمہ لیلا کر دیا ہے، حالانکہ جیسے میرا نبی بے مثل و مثال ہے، نبی کا روزہ بھی بے مثل و مثال۔ خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم نے نبی کے روزے کو خیمہ لیلا کہا ہے اور نبی کے دیوانوں کو مجنوں کہا ہے، یہ مصرع درست نہیں ہے، یہ مصرع صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دیجئے۔ تو انہوں نے کہا سرکار آپ ہی تو بدل دیجئے، آپ ہی اصلاح فرما دیجئے، آپ ہی اس مصرے کو درست فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، وہ قلم جس نے نزدیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، وہ قلم جس نے وہابیت کے پرچے اڑا دیے ہیں، وہ قلم جس نے شاطمان مصطفیٰ کا سخت محاسبہ کیا ہے، وہ قلم جب چل رہا ہے تو دنیا سنیت سے ایک آواز آ رہی ہے، دل کے رضا ہے خنجرے روخار کر کے بھائی آدھا سے کہہ دو خیر منائے نچل کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کیانو کے سینہ میں مار ہے، جسے چارہ دے یہ وار ہے، یہ وار سے پار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بات میں کہہ دوں، یہ کل کے رضا، خنجر رضا، قلم رضا، یہ ویسے معنی اور ترجمہ لغت کے اعتبار سے دیکھو تو قلم ہی مراد ہے، قلم ہی مراد ہے، قلم ہی مراد ہے،
आला हजरत जो कलम लिखते तो वही कलम मुराद है, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में आला हजरत मजहर आला हजरत के कॉन्फ्रेंस के इस जलसे से मैं आपको बता दूं कि कलम से मुराद जहां आला हजरत के हाथ में चलने वाला वो कलम है, वहीं पर कलम का जहां तस्करा है, जहां किलके रजा कहा गया है, खंजरे राहत का रजा कहा गया है, शमशीर रजा कहा गया है, वहां कलम भी मुराद है। और मेरे शेर में शेर सुन्नत मजहर आला हजरत की जात में मुराद। अगर नजदियत का किला गुमा हुआ है कलम रजा से, तो वो आला हजरत का कलम भी था और आला हजरत का रूहानी बेटा मजहर आला हजरत भी है, जिनसे नजदियत के फरक्चे उड़ गए हैं और नजदियत की तमाम तो बुनियादों को हिला करके रख दिया है। बहरहाल वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा आगे बढ़ूं, बस कहना ये चाहता हूं, अगर आला हजरत मतन है तो हाशिए का नाम मजहर आला हजरत है। अगर आला हजरत को समझना है तो मजहर आला हजरत को समझना होगा, मजहर आला हजरत को समझना है तो आला हजरत को समझना होगा। ऐसे तुम्हारा एक ही नारा होना चाहिए, हमें आला हजरत से भी प्यार है, मजहर आला हजरत से भी। और एक जुमला ले लो, ना गुस्ताख आला हजरत को हम सुन नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना गुस्ताख मजहर आला हजरत को हम सुन नहीं बर्दाश्त। अब मामला यही पर खत्म। हाँ सुने, आला हजरत सरकार ने कहा मियाँ ये मिसरा बदल दो। कहा सरकार तो आपके सामने मैं क्या तसल्लुत करूं, आप ही कलम उठा करके और इसकी इस्लाह फरमा दें। अब उलमाए अहले सुन्नत की खुसूसी तवज्जो नहीं बल्कि इनकी दुआ, और आप हजरात भी अगर कुछ समझ जाएं तो आप सुभान अल्लाह कह करके अपनी समझदारी का इजहार कर दें। आला हजरत ने कलम उठाया, बोले मोहब्बत से। कलम का तस्करा मैंने इब्तिदा में किया है। आला हजरत ने कलम उठाया, किल के रजा उठा और आला हजरत मजे से कहते हैं, पहला मिसरा आपका सही है, कब है दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, लेकिन मिसरे सानी चेंज कर दो, ये नहीं पढ़ना कब है दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमा लैला के सामने, बल्कि आला हजरत कहते हैं इस शेर को इस तरह पढ़ो, कब है दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मोहल्ला के सामने। आला हजरत ने कलम क्या चलाया, आपने शेर को जबरदस्ती से उठाया है और आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा अहमद रजा जहां में फन का इमाम आदम, इश्क नबी का फैकर असरार दी का महरम, जिसका कलाम हक संगम मुख्तार, जिसको पढ़ते कहता है सारा आलम मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस शब्द आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह हम सबको नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए, कल कयामत के दिन नबी की मोहब्बत में उठाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।